کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے۔ ایک صحابی آئے جن کا نام تھا سعد الاسود۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری شادی کروا دیں، میں بہت کالا بھی ہوں اور بدصورت بھی، تو مجھے اسی لیے کوئی اپنی لڑکی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اچھا، اور پھر پوچھا، کیا عمر بن وہب بیٹھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر بن وہب کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی خوبصورت بھی تھے اور بہت مالدار بھی تھے۔ یہ اٹھے اور جا کر اس کے دروازے پر دستک دی اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد آیا ہے، باہر آؤ۔ باہر آئے تو دیکھا سعد الاسود موجود تھے۔ پوچھا، کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جا تجھے دوں گا اپنی بیٹی، تم غریب کو دوں گا اپنی بیٹی۔ سعد الاسود اسی قدموں کے ساتھ واپس آ گئے، لیکن عمر بن وہب کی بیٹی نے ساری باتیں سن لی۔ بیٹی نے عمر بن وہب سے کہا، ابا جان، آپ نے میرے نبی کی بات ٹھکرا دیا، جاؤ جا کر ہاں کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ نے میری خاطر انکار کیا ہے نا، کہ میری بیٹی گزارا کیسے کرے گی؟ اب جا کر ہاں کر دیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، میں گزارا کر لوں گی۔ عمر بن وہب رضی اللہ عنہ واپس مجلس میں آئے تو سعد الاسود پہلے مسجد میں آئے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے عمر بن وہب کو دیکھا تو کہا، عمر بن وہب، آپ نے تو ہماری بات ہی ٹھکرا دی۔ یا رسول اللہ، میں نے نہیں ٹھکرائی، میں حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری بیٹی کا سعد الاسود کے ساتھ نکاح پڑھا دیں۔ 400 درہم حق مہر طے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد اپنی بیوی کو لے آؤ۔ کہا، یا رسول اللہ، پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے پیسے ہی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور وہ اتنے امیر تھے کہ ان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں ہوتے تو اتنا پیسہ تھا ان کے پاس کہ پورا یورپ خرید سکتے تھے، لیکن ایماندار تاجر تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سعد ان کے پاس گئے، اللہ کے نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور 400 درہم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے۔ سعد نے سوچا، 400 درہم ہم تو بیوی کو حق مہر میں دے دوں گا، باقی میں بیوی کے لیے کچھ تحائف لے لیتا ہوں، اور بازار چلے گئے۔ بازار میں داخل ہوئے تو اتنے میں اعلان ہوا کہ مدینے پر کچھ بدوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ جیسے ہی ان کے کان میں آواز پڑی، مسلمانوں آؤ دفاع کرنے کے لیے، تو بیوی کے تحائف کا خیال ترک کر دیا، ایک گھوڑا اور تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے۔ لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر گرا۔ بدوؤں نے ان پر حملہ کر دیا تو اچانک دور سے اللہ کے نبی کی ساتھ پر نظر پڑی تو لب کے ساتھ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو میں نے تمہاری بیوی کے پاس بھیجا تھا۔ تب تک سعد الاسود شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی نے سعد کے سر کو اپنی جھولی مبارک میں رکھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کے سعد کے چہرے پر پڑ رہے تھے، اور اللہ کے نبی کہنے لگے، سعد تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوشبودار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، یا رب، کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ابھی آپ رو رہے تھے،
اور پھر آپ اچانک مسکرا پڑے، یہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سعد کی جدائی میں رو رہا تھا اور مسکرایا اسی لیے کہ مجھے سعد کے جنت میں عالی شان محلات نظر آ گئے۔